مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع رضائے الہی کا فائدہ ہے، اور دیکھیں ہر چیز کے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں۔ دنیا میں اگر ہم غیر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ یعنی یا تو دیکھیں دنیا میں آ کے آپ اپنی خواہشات نفس کی بنا پر جئیں گے، یا آپ اللہ کی مرضی جئیں گے۔ یہ دو صورتحال ہوتی ہیں، اور یہ پہلی صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب کہ آپ دنیا کو اپنی منزل بنا لیں اور اپنی زندگی کو دنیا کی ترقی کے لیے وقف کر دیں کہ مجھے تو دنیا حاصل کرنا ہے، دولت، عزت، شہرت، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو ایسی منزل کا تعین آپ کو خواہشات نفس کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے، اور اگر آپ خواہشات نفس کے غلام بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راہ مستقیم سے ہٹ گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیں، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ آپ کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ کی زندگی کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کو سیدھے راستے پر چلنا چاہیے، آپ کو صراط مستقیم پر چلنا چاہیے، اور وہ راستہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں طے کرنا چاہیے۔ مقامی طور پہ آپ کو ایک رہنما کی ضرورت ہے جو اللہ کے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کرے۔ یہ جو میں آپ کو رہنما کا نام لیتا ہوں تو یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کے راستے پر چلو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اپنی صحبت سچوں کی مجلس میں گزارو، یعنی سچوں کی مجلس کی صحبت اختیار کرو۔ تو مناسب بات یہ ہے کہ ہمیں رضائے الہی کا فائدہ معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر کے اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ کی دین اور دنیا دونوں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نیکوکار لوگ ہیں ان سے دنیا میں بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی عمل نیک کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کو میں ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا۔ سورہ ہود میں بھی ہے وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کی اللہ تعالیٰ معراج نصیب فرمائے گا۔ دنیا میں اگر آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں آپ کو دنیا جو آپ کی معراج ہے وہ آپ کو دے دے گا، یعنی آپ دنیا میں کمال تک پہنچ جائیں گے، یعنی انسان کامل بن جائیں گے، اور آپ اللہ کے نائب بن جائیں گے، اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے، اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد تخلیق آپ حاصل کر لیں گے جس کا اظہار اس نے فرشتوں کے سامنے کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم